بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ناظرین حضرات، سب کو میری طرف سے خیریت اور تندرستی اور خوشیاں مطلوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مسافروں کو، سب گھروں کے اندر جو بیمار ہیں، جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں، جو چلتے پھرتے لوگ ہیں، سب بیماروں کو اللہ تندرستی دے، شفا دے۔ میری دعا رہتی ہے ہر وقت اللہ مسافروں کو خیریت سے رکھے اور خیریت سے اپنی روزی کمائے، اور اپنے گھر والوں کے لیے رزق روزی کمانے میں مصروف جو لوگ ہیں ان کو بھی میرا سلام قبول ہو۔ سب معزز ناظرین جو میرا چینل دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ ہم سب مسلمان ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان رہنے اور مسلمان مرنے کی توفیق دے۔ اور میں آج آپ کو 3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں جس میں قرآن کا معجزہ اور مسلمان ہونے کے فخر۔ ہم مسلمان ہیں، ہم فخر کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی اپنے مسلمان ہونے کے فخر کرتا ہے، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کریں گے۔ اور مسلمان کے بارے میں یہ آیا ہے کہ جب تک مسلمان دنیا ہے، زندہ ہے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ہر آدمی میں سے، پوری دنیا میں سے ایک آدمی بھی اللہ کرنے والا ہوگا، تب بھی قیامت اللہ تعالیٰ قائم نہیں کریں گے۔ یہ اسلام کی شان ہے، مسلمان کی شان ہے۔ دوسری بات، میں ایک واقعہ، 2-3 واقعات ہیں، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ گورباچوف، میخائیل گورباچوف روس کے صدر تھے۔ پرانی بات ہے، یہ پیوٹن سے پہلے وہ گزرے ہیں۔ تو مصر کے جمال عبد الناصر، اس وقت میخائیل گورباچوف کے زمانے میں بڑا مسلمانوں پہ ظلم ہوا تھا۔ ان کو وہاں اسلام کا نام ہی نہیں لینے دیتے، نماز تو درکرا، داڑھی نہیں رکھنے دیتے تھے، ٹوپی نہیں پہننے دیتے تھے۔ تو وہ داریہ مذہب تھا، تو وہ جو ہے اس نے مسلمانوں کو جینا حرام کیا ہوا تھا۔ تو جمال عبد الناصر کے دورے پہ گیا رشیا کے، اس وقت رشیا ریاست تھی، اب تو تقسیم ہو گیا ہے۔ تو اس نے اپنے وفد میں ساتھ میں قاری عبد الباسط صاحب کو بھی ساتھ لے گیا۔ تو مصر کے وفد میں سے یہ بھی تھا۔ تو وہاں پہ تقریب ہوئی۔ تقریب میں ہر صدر جو ہے وہ اپنے اپنے بندے گنواتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک ہمارے ساتھ قاری بھی ہے۔ تو مصر کے وہ جو رشین صدر تھے میخائیل گورباچوف، اس کے وزیر نے کہا جی یہ ہمارا مسلمان کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فلان ہے، آپ لوگ مذہب چھوڑ دو، ہمارے مذہب پہ آ جاؤ۔ یہ اس وقت بہت رشیا اور پوری ریاستیں اور پورے دنیا میں چرچا تھا ان کا۔ تو وہ سرخ انقلاب کہتے ہیں اس کو، وہ برپا تھا۔ تو جمال عبد الناصر نے جواب نہیں دیا، لیکن تقریب کے آخر میں اس نے قاری عبد الباسط کو کہا کہ بھی قرآن شریف سناؤ۔ تو قاری عبد الباسط کے اپنے بیان جو میں نے سنا ہے، اور ان کو ایک دفعہ اتفاق بھی ہوا تھا کراچی میں، منیور ٹاؤن میں، میں نے اس کو سامنے دیکھنے، ضیاء الحق صاحب 88 کلو کی بات کر رہا ہوں۔ تو ماشاءاللہ بہت پیاری آواز تھی، اور قرآن شریف بڑے خوبصورت لہجے سے پڑھنے تھے۔ تو انہوں نے اس مجمع میں جب قرآن شریف پڑھا تو سورۃ الرحمن پڑھی۔ تو سورۃ الرحمن پڑھنے سے وہ سارے جو رشین تھے یا جتنا بھی وفد تھا، مسلمان تو رو ہی رہے تھے، لیکن وہ رشین بھی رونے لگ گئے۔ تو جب تقریب ختم ہوئی تو اس میخائیل گورباچوف نے کہا کہ بھی یہ کیا ہے، اس سے ہمارے دلوں کے اوپر نرمی طاری ہوئی ہے، اور یہ کیا چیز، ہمیں سمجھ تو کچھ نہیں آیا، لیکن یہ جو کچھ پڑھا ہے اس نے ہمارے دل کے اوپر بہت اثر کیا ہے، اور یہ لگتا ہے کہ کوئی یہ کلام جو ہے یہ خاص کلام ہے۔ تو پھر جمال عبد الناصر نے کہا اس وقت میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، پھر جو کبھی آپ دورے پہ آؤ گے یا میں آؤں گا تو اس کی تفسیر میں بیان کروں گا، یہ بتاؤں گا آپ کو۔ چونکہ وہ بادشاہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسلام کے بارے میں اتنا سے پرچار نہیں کرتے، تو وہ چلے گئے واپس دورے سے۔ 1 سال کے بعد پھر ان کا دورہ ہوا، تو پھر آئے، تو پھر انہوں نے فرمائش کی کہ اب قاری عبد الباسط کو لے آئیے گا۔ یہ ہے اسلام کی شان، اور وہاں کتنے لوگ اسلام کے قائل ہو گئے، اور اس کے بعد گورباچوف نے مسلمانوں پہ اپنے علاقے میں آنے جانے پہ سختی ختم کر دی۔ یہ ہے اسلام کا بول بالا اور قرآن کی رحمت اور اللہ کی کلام کی برکت، کہ کافر کے دلوں پہ بھی، جب کافر بھی سنتے ہیں۔ تو ہندوستان جب تقسیم ہو رہا تھا تو یہ مسلمان اور ان کے جو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن انگریز کہتا تھا کہ نہ سنو، وہ جو سنتا تھا انگریز مسلمان ہو جاتا تھا۔ یہ ہے برکت اللہ کے دین کی۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ جو نہیں پڑھتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے،
جو پڑھتے ہیں وہ اس پہ فخر کریں۔ اور پھر میں قرآن کا معجزہ اور دوسرا واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہندوستان پاکستان تقسیم کے وقت یہ قرآن پاک تاج کمپنی تھی۔ تاج کمپنی میں 2 بھائی تھے، ایک مسلم تھا ایک ہندو تھا۔ مسلمان چلا گیا ہندوستان، جو غیر مسلم تھا نہیں، جو مسلمان تھا وہ جہاں رہ گیا، جو غیر مسلم تھا وہ ہندوستان چلا گیا۔ تو ہندو جو تھا وہ بھی قرآن شریف کے سارے ملازم کام کرنے والے مسلمان تھے، تو وہ اتنی قدر کرتا تھا کہ اپنی فیکٹری کے اندر جہاں قرآن شریف پرنٹ ہوتے تھے وہ خود ہاتھ سے دستانے چڑھا کے کاغذات اوراق وغیرہ چنتا تھا۔ وہ جب مختصر بات کرتا ہوں، وہ جب فوت ہو گیا تو اس کی چتا کو جلانے لگے ہندو، چونکہ وہ ہندو تھا تو اس کی چتا کو آگ نہیں لگ رہی تھی، تو سارے ہندو پریشان ہوئے، پٹرول ڈالا، یہ کیا وہ کیا۔ تو وہاں کو مسلمان رہتا تھا، تو وہ آیا، اس نے کہا کہ بھئی یہ قرآن پاک کی عزت کرتا تھا، اس کو آگ نہیں لگے گی۔ پھر ایک مولوی کو بلایا گیا، تو مولوی صاحب نے کہا کہ بھئی یہ قرآن پاک کی عزت کرتا تھا، اس کو ایسے دفن کر دو، اس کو آگ نہیں لگے گی۔ تو دیکھو بھئی ہندوؤں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ قرآن پاک کے متعلق آج ہم لوگ جو اس سے ڈرتے ہیں، قرآن شریف کو گھر میں رکھ کے غلاف میں پابند کر دیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ پڑھو بھائی، بچوں کو پڑھاؤ، پھر برکت دیکھو، انشاءاللہ گھر میں برکت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ تیسرا واقعہ میں سناتا ہوں۔ ابھی کچھ دن پہلے کراچی سے پشاور ایک ٹرلر جا رہا تھا، اس میں قرآن شریف بھی تھے اور سامان بھی تھا، تو اس کو آگ لگ گئی، اتنی آگ لگی کہ بھی موٹر وے والوں نے اس گاڑی کو موٹر وے سے ہٹا دیا، پورا کنٹینر جل گیا۔ جب وہ ڈرائیور اترا تو اس نے کہا اس میں قرآن شریف ہے، آگ بجھائی گئی، دیکھا تو قرآن شریف اتنے نکالے گئے، تو یہ موٹر والوں نے دکھایا، یہ ابھی کل میں ویڈیو دیکھی ہے، تو وہ پورے قرآن شریف الحمدللہ کوئی نہیں چلا، صرف اوپر کے جو کاغذ تھے، اوپر قرآن شریف گتے کے اوپر تھے، ان کو آگ لگی، سیک ہوا، کالے ہوا، لیکن اندر کسی ورقے کو، کسی لفظ کو اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت فرمائی۔ یہ ہے اسلام اور قرآن پاک کا معجزہ۔ تو میری گزارش ہے کہ بھی آپ میری ویڈیو کو خالص اللہ کی رضا کے لیے سنیں اور نماز پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں اور قرآن شریف کی قدر کریں، عزت کریں۔ چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب مسلمان کسی بچے اپنے بچے قرآن شریف پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ماں باپ کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، آپ بھی پڑھیں، ہر آدمی پڑھے، جتنا پڑھ سکتے ہو، ضروری نہیں ہے پورا قرآن پڑھنا، جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لیا کرو، پھر گھر میں بھی برکت ہوگی، جسم میں بھی برکت ہوگی، بیماریاں دور ہوں گی، نفرتیں ختم ہوں گی، آپ کے بچوں میں اتفاق ہوگا، ماں باپ کی فرمان برداری ہوگی۔ میں شکر گزار ہوں جو حضرات میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، میں ان کو شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے، سب کو ہدایت دے، ہم مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کر کے اپنے اسلام کو فخر سمجھیں اور قرآن پاک کو پڑھنے والے بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں گزارش ہے سبسکرائب بھی کر دیا کریں، لائک اور کمنٹ کر دیں، کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی تجویز ہو تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ فالو کریں گے۔ شکریہ۔